بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج رہائش شان مولا کائنات پارٹ 12 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، رہائش شان مولا کائنات پارٹ 12۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی و مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اور احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے، اسی پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے، اسی پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی و مکی و مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ شمس دوحا چہرہ انوار کی جھلک ہے، وہ شمس دوحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ شمس دوحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی و مکی و مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اور اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک، اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اور مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی و لقبی ہے،
وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اور وہ ذات کے جو مظہر لولاک لمحہ ہے، وہ ذات کی جو مظہر لولاک لمحہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، وہ ذات کی جو مظہر لولاک لمحہ ہے، وہ صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے۔ اسراء میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، اسراء میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ ذات کے جو مظہر لولاک لمحہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، اقسام امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، اقسام امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اور کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفت، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی و مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اور آج جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ ظاہر علی کی ذات سے ہے قدرت خدا۔ آج کی منقبت انتہائی توجہ طلب۔ ظاہر علی کی ذات سے ہے قدرت خدا، بازوئے مصطفیٰ ہے در رحمت خدا۔ ظاہر علی کی ذات سے ہے قدرت خدا، بازوئے مصطفیٰ ہے در رحمت خدا۔ یعصوب دین امیر عرب حجت خدا، یعصوب دین امیر عرب حجت خدا۔ شیر خدا پہ ختم ہوئی طاعت خدا، شیر خدا پہ ختم ہوئی طاعت خدا۔ ظاہر علی کی ذات سے ہے قدرت خدا، بازوئے مصطفیٰ ہے در رحمت خدا۔ یعصوب دین امیر عرب حجت خدا، شیر خدا پہ ختم ہوئی طاعت خدا۔ قیمت نہ دے سکا کوئی جس کی حجاز میں، قیمت نہ دے سکا جس کی حجاز میں، قیمت نہ دے سکا کوئی جس کی حجاز میں۔ ظاہر علی کی ذات ہے قدرت خدا، ظاہر علی کی ذات سے ہے قدرت خدا، بازوئے مصطفیٰ ہے در رحمت خدا۔ یعصوب دین امیر عرب حجت خدا، شیر خدا پہ ختم ہوئی طاعت خدا۔ اور قیمت نہ دے سکا کوئی جس کی حجاز میں، قیمت نہ دے سکا کوئی جس کی حجاز میں، قیمت نہ دے سکا کوئی جس کی حجاز میں۔ سائل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز میں، سائل کو بخش دی، سائل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز میں، سائل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز میں، سائل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز میں۔ اور ہے وہ کلیم عرش بری جس کا طور ہے وہ کلیم عرش بری جس کا طور ہے، خورشید دی ہے ایمن ایمان کا نور ہے، خورشید دی ہے ایمن ایمان کا نور ہے۔ ہر سمت ذات پاک کا اس کی ظہور ہے، ہر سمت ذات پاک کا اس کی ظہور ہے۔ جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے، جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے، جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے، جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے۔ ہر سمت ذات پاک کا اس کی ظہور ہے،
جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے، جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے راست پر وہی جسے حیدر سے راہ ہے راست پر وہی جسے حیدر سے راہ ہے، حب علی نہ ہو تو عبادت گناہ ہے، حب علی نہ ہو تو حب علی نہ ہو تو حب علی نہ ہو تو عبادت گناہ ہے، حب علی نہ ہو تو عبادت گناہ ہے، حب علی نہ ہو تو عبادت گناہ ہے، حب علی نہ ہو تو عبادت گناہ ہے۔ اور تھا فضل حق سے مظہر اعجاز وہ امام، پوری توجہ دوستو، یہ منقبت پوری توجہ طلب، ایک ایک لفظ اس کا ایک ایک لفظ سننے والا ہے۔ تھا فضل حق سے مظہر اعجاز وہ امام، تھا فضل حق سے مظہر اعجاز وہ امام، خورشید 7 بار ہوا ان سے ہم کلام، خورشید 7 بار ہوا ان سے ہم کلام، تھا فضل حق سے مظہر اعجاز وہ امام، خورشید 7 بار ہوا ان سے ہم کلام، جو صبح سے زمیں پر گزرتا تھا تاب شام، کہتی تھی بو تراب سے شب کو خبر تمام، تھا فضل حق سے مظہر اعجاز وہ امام، خورشید 7 بار ہوا ان سے ہم کلام، جو صبح سے زمیں پر گزرتا تھا تاب شام، کہتی تھی بو تراب سے شب کو خبر تمام، کہ اعجاز عیسوی کئی بار دکھائیے، اعجاز عیسوی کئی بار دکھا دیے، اعجاز عیسوی کئی بار دکھا دیے، اعجاز عیسوی کئی بار دکھا دیے، تھا یہ اثر زباں میں کہ مردے جلا دیے، تھا یہ اثر زباں میں، تھا یہ اثر زباں میں کہ مردے جلا دیے، تھا یہ اثر زباں میں کہ مردے جلا دیے، مطلب زندہ کر دیے، تھا یہ اثر زباں میں کہ مردے جلا دیے، تھا یہ اثر زباں میں کہ مردے جلا دیے۔ اور یہ امت رسول پہ ہے حق کے مرتضیٰ، جو امت رسول پہ ہے حق کے مرتضیٰ، حق جس طرح سے ہوتا ہے بیٹوں پہ باپ کا، یوں امت رسول پہ ہے حق کے مرتضیٰ، حق جس طرح سے ہوتا ہے بیٹوں پہ باپ کا، سمجھے نہ مصطفیٰ کو علی سے کوئی جدا، سمجھے نہ مصطفیٰ کو علی سے کوئی جدا، روشن ہے یہ دلیل نہیں فرق مطلقہ، روشن ہے یہ دلیل نہیں فرق مطلقہ، اس طرح مصطفیٰ و علی کا ظہور ہے، اس طرح مصطفیٰ و علی کا ظہور ہے، جو امت رسول پہ ہے حق کے مرتضیٰ، حق جس طرح سے ہوتا ہے بیٹوں پہ باپ کا، سمجھے نہ مصطفیٰ کو علی سے کوئی جدا، روشن ہے یہ دلیل نہیں فرق مطلقہ، اس طرح مصطفیٰ و علی کا ظہور ہے، اس طرح مصطفیٰ و علی کا ظہور ہے، اس طرح مصطفیٰ و علی کا ظہور ہے، دو آنکھیں جس طرح ہیں اور ایک نور ہے، دو آنکھیں جس طرح ہیں، دو آنکھیں جس طرح ہیں اور ایک نور ہے، دو آنکھیں جس طرح ہیں اور ایک نور ہے، دو آنکھیں جس طرح ہیں اور ایک نور ہے، دو آنکھیں جس طرح ہیں اور ایک نور ہے، ظاہر علی کی ذات سے ہے قدرت خدا، بازو مصطفیٰ ہے در رحمت خدا، یعصوب دین امیر عرب حجت خدا، یعصوب دین امیر عرب حجت خدا، شیر خدا پہ ختم ہوئی طاعت خدا، شیر خدا پہ ختم ہوئی طاعت خدا، قیمت نہ دے سکا کوئی جس کی حجاز میں، قیمت نہ دے سکا جس کی، قیمت نہ دے سکا کوئی جس کی حجاز میں، وہ سائل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز میں، 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 سائل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز میں،
سائل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز میں جو ہے علی سے دور، وہ رحمت سے دور ہے جو ہے علی سے دور، ہر سمت ذات پاک کا اس کی ظہور ہے وہ کلیم عرش بری، ہے وہ کلیم عرش بری جس کا طور ہے، وہ رشید دین سے ایمن ایمان کا نور ہے، ہر سمت ذات پاک کا اس کی ظہور ہے، جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے راست پر وہی جسے حیدر سے راہ ہے، حب علی نہ ہو تو عبادت گناہ 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 ہے، اس طرح مصطفیٰ علی کا ظہور ہے، دو آنکھیں جس طرح سے ہیں اور ایک نور ہے، دو آنکھیں جس طرح سے ہیں اور ایک نور ہے، دو آنکھیں جس طرح سے ہیں اور ایک نور ہے۔ دوستو مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹ میں جا کے کہ آپ کو کیا سمجھ آئی اس منقبت کی، اس کا ایک ایک فقرہ قابل توجہ اور قابل ستائش ہے۔ مجھے ایک بندہ جو بھی واچ کریں وہ ضرور کمنٹ سے میں جا کے بتائیے گا کہ آپ کو اس کی کیا سمجھ آئی ہے، یہ میں منتظر ہوں گی آپ کے کمنٹس کے۔ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک پیش کرنے لگی ہوں، حضور نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے، حضرت علی علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ یہاں پہ میں ایک کیٹیگوریکلی آپ کو بتا دوں، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، چونکہ حضور ہی جانتے ہیں، جس طرح آقا کریم کا اپنا فرمان ہے کہ میں اللہ کو جانتا ہوں، معرفت جتنی ہے ہی حضور کو اللہ کی، حضور کی شان کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، حضرت علی کی شان کیا ہے سرکار جانتے ہیں، اسی وجہ سے سرکار کا فرمان علی شان ہے کہ علی کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت الحرام پر نگاہ کرنا عبادت ہے اور علی کے چہرے پر نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ سرکار کی حدیث کوٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو حوالے کے ساتھ بتا دوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر الی البیت عبادہ، جس طرح بیت الحرام کی زیارت کرنا عبادت ہے، پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ آج بھی یا بیت اللہ جائیں تو بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے اب خانہ خدا کی صرف زیارت ہی کرتے رہیں تو وہ عبادت ڈکلیئر ہوتی ہے، وہ عبادت کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا بالکل والنظر الی وجہ علی عبادہ، جس طرح مسجد حرام کو آپ نے فرمایا جس طرح بیت الحرام پہ خانہ خدا پہ نگاہ کرنا عبادت ہے، بالکل اسی طرح علی کے چہرے پر نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ اب یہ دونوں کا آپس میں کیا جوڑ ہے یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، یہاں پہ میں بالکل نہیں اپنی رائے دوں گی، یا خود اپنی رائے بنا کے اپنی رائے قائم کر کے مجھے بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ میرا تو یہی ماننا ہے کہ مولا علی لاجپال کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور یہاں پہ آج جس شہنشاہ کی آپ نے نیاز دی، جو آج جس شہنشاہ کا آج لنگر تھا، آج جن کے مرشد خانے میں لنگر تھا، یقیناً ہمارا مرشد خانہ ہے، اس سے بڑا مرشد خانہ کون ہو سکتا ہے؟ یہی تو مرشد خانہ ہے، یہی تو آل رسول ہیں، یہی تو سید ہیں، یہی تو سردار ہیں، یہی تو آلہ ہیں، یہی تو عرفا ہیں، یہی تو اولاد رسول ہیں، یہی آل رسول ہیں، یہی اہل بیت رسول ہیں، یہی وہ گھرانہ ہے جس گھرانے پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، یہی وہ گھرانہ ہے جس نے توحید کا حق ادا کر دیا، یہی وہ گھرانہ ہے دوستو جنہوں نے منوا دیا اللہ، یہی وہ گھرانہ ہے جو حق کے لیے ڈٹ گیا، حق کے ساتھ ڈٹ گیا۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، حق کے لیے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ دوستو
28 رجب کو میں ضرور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو میں ضرور اپلوڈ کروں گی ویڈیو، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ المنورہ چھوڑا۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام اپنی وہ بہنیں ساتھ لے کے گئے تھے جو بہنیں ملکہ شرم و حیا، عصمت و طہارت کی وہ کلیاں کہ جن کی چوکھٹ پہ عصمت و طہارت بھی جھک جھک کے سلامیاں پیش کرتی ہے، جن کی دھر پہ سلامیاں کر کے لفظ عزت کو عزت ملتی ہے، جن کے چوکھٹ پہ ملائکہ بھی آئیں تو وہ پہلے سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ ایک ایسا در اور ایسی شہزادیاں کہ جن کا جو کبھی اپنے حجرہ مبارک سے اپنے نانا جان کی روضہ اطہر تک بغیر پردہ کیے اور بغیر دن کو کبھی نہیں گئی، کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ کریم کربلا ان شہزادیوں کو لے کے کربلا مولا کی طرف گئے، کوئی تو وجہ ہوگی نا دوستو، کچھ تو خاص ہوگا نا ایسا۔ ہم بے بہا گناہگار بہت سے آکار ہیں، ہمارا تو ان کے خادموں نوکروں کی کہیں نلین کی خاک برابر بھی ہمارا پردہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے پہ کوئی مشکل آئے نا تو یقیناً ہمارے بہن بھائی ایسا نہیں کریں گے، اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور کس کیٹیگری کے وارث تھے یہ شریعت کے؟ سخی حسین لاجپال یہ وارث شریعت تھے، اور جب شریعت پہ بات ہوئی تو پھر کریم کربلا نے مدینہ المنورہ چھوڑا، ادروائز کون اپنی نگری چھوڑتا ہے، کون وطن سے بے وطن ہوتا ہے؟ کچھ تو تھا نا ایسا۔ اس خاندان کو دوستو آنکھیں بند کر کے اپنی ظاہری سر جھکاؤ، دل جھکاؤ، دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اس خاندان کی معرفت دے، ان کی محبت دے، عقیدت دے، مودت دے، ان کی عظمت کی توقیر کی توفیق دے، یہ دعا کیا کریں۔ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے، یہ انسان کو واقعی در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، یہ اس در پہ آ کے واقعی آدمی انسان بنتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اصل میں انسانیت کی معراج کا نام ہے، انسانیت کے معراج ہی در چوکٹے سیدہ طیبہ طاہرہ پہ ہوتی ہے۔ انسان کو انسانیت کا جو اصل معراج ملتی ہے وہ اسی در سے آ کے ملتی ہے۔ بات بہت دور آگے نکل جائے گی، میں واپس آتی ہوں۔ جو آج کے شہنشاہ ہیں مولا جعفر الصادق علیہ السلام، یہ بڑے بڑے اماموں کے امام ہیں، یہ مولا جعفر صادق علیہ السلام بڑے بڑے اماموں کے امام ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی امام ہیں، یہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ مولا جعفر الصادق علیہ السلام کے۔ جعفر نام تھا، صادق اس لیے لگا کہ صادق آل محمد، صادق اس لیے لگا کہ یہی سچے تھے، انہی کی شریعت چلتی تھی، یہی وہ امام تھے۔ صادق کا لفظ سچا، اور یا ان کا نانا صادق الامین ہے یا یہ نسل فرزند رسول صادق کہلاتے ہیں، ایسے ہر کوئی صادق نہیں بن سکتا دوستو۔ یہ آج کے شہنشاہ کی بات کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا زائر دعا کرتا ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اس لیے اس فضیلت کو سمجھنے کے لیے خواب میں نہ رہو۔ مولا جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ حضرت علی علیہ السلام کا کوئی زائر دعا کرتا ہے نا تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ جب بندہ ان کی زیارت، ان کے دربار نجف اشرف کی جانے کے لیے دعا کرتا ہے تو مولا جعفر صادق علیہ السلام، مولا جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اس فضیلت کو سمجھو، خواب میں نہ رہو، حقیقت کی طرف آؤ۔ یہ خاندان یہ حق ادا کر گئے ہیں، یہ آل رسول، یہ فرزند رسول، یہ خون رسول، یہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ادا کر گئے۔ یہ کوئی نہیں تھا کر سکتا دوستو، یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی جو یہ کر گئے ہیں، یہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔
بالکل نہیں کسی کے بس کی بات تھی. ہم تو دو ٹگے پہ بک جاتے ہیں, اپنے ضمیر بیچ دیتے ہیں. ہم تو حق, ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ سچ ہے, ہم اس کے باوجود آنکھیں نہیں ملاتے, ہم گزر جاتے ہیں, ہم کھسک جاتے ہیں, ہم بچنا چاہتے ہیں. آج بڑے بڑے جبے کبے ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے نہیں کوئی علماء بنتا. کون لاؤ گے اس خاندان کے کوئی نہیں آ سکتا ان کے مقابلے میں, اور جو یہ کر گئے ہیں کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی. میں تو سریعان کہتی ہوں کسی کے بس کی کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ یہی کر سکتے تھے جو کر گئے, یہ یہی ہی کر سکتے تھے, کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں تھی. کون بندہ علی اکبر جیسا لال لے کے کربلا جاتا ہے, وہی جاتا ہے جو وارث شریعت ہوتا ہے, جو شریعت پہ کبھی داغ نہیں آنے دیتا. اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم عالم اسلام, ہم اپنے ہمیں ایسا لگتا ہے, ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں, لیکن ہمارا عمل زیرو ہے دوستو. عمل کے میدان عمل میں آئے, میدان عمل میں آئے, ان کو بھی مانے, ان کی بھی مانے, ان ہستیوں کو بھی مانے, ان ہستیوں کی بھی مانے. آگے چلتے ہیں. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی پیدل زیارت کی, اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے میں جو وہ اٹھائے گا ایک حج اور عمرہ کا ثواب اس کے لیے لکھے گا. اگر وہ پیدل واپس لوٹا تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب اس کے لیے لکھے گا. یہ جی مولا جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل اسی طرح یہ ہے کہ جو بھی حضرت علی علیہ السلام کے در کی زیارت پہ جائے گا, پیدل جائے گا تو ایک حج کا عمرہ, واپس پیدل آئے گا تو 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب. یہ بہت بڑا اعزاز. اور یہ اس لیے میں نے آپ کو آج بتایا ہے کہ صرف مولا علی کو ظاہراً آج ہم نہیں دیکھ سکتے, ہماری وہ آنکھ نہیں ہے, لیکن ان کے روضہ تک جانا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا